السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا گائیڈنس آف ہاں دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے تقریب انسانیت کے بارے میں بحث کی تھی کہ ایک انسان کو کتنی عزت دینی چاہیے اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کی کتنی اہمیت ہے، ایک انسان کو یعنی کتنی عزت سے نوازنا چاہیے۔ تو آپ نے جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کو معلوم ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخوت یعنی بھائی چارہ۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخوت یعنی بھائی چارہ، ایک مسلمان کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب معاشرے میں بھائی چارہ نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی جو کئی نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ نے دو مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ غیر ہے، اگرچہ وہ دونوں مسلمان ہیں تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور دونوں کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ دونوں کو اچھے انداز میں رہنا چاہیے، باہمی مشاورت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آگے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے۔ جس طرح عمارت مضبوط ہوتی ہے، جس طرح اس کی بنیاد پختہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی عمارت کی مانند ہے اور وہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے ایک حصے کو تھامے رکھتا ہے، یعنی اس پر کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا، اس پر کوئی رنج و غم نہیں آنے دیتا، تو یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اور ایک ارشاد ربانی بھی سنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اس کے لیے کوئی برا نہیں سوچنا چاہیے۔ آگے چل کر ہم بحث کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطا کردہ انسانی حقوق کے تصور نے مسلم معاشرے میں اس طرح روح اجتماعیت پھونکی کہ وہاں معاشرے کا ہر فرد اپنے جان و مال پر دوسرے کے جان و مال کے تحفظ کو ترجیح دیتا تھا۔ اسی روایت کے زیر اثر ریاست مدینہ میں موافقات کے موقع پر انصار نے اپنے جملہ اموال مہاجرین میں برابر تقسیم کر دیے تھے، یعنی اس جگہ یہ بحث ہوئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جو انصار تھے یعنی وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے سارے اموال، اپنی زمینیں مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب حضرت علی نے سنا تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا کون بھائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے، یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اخوت یعنی بھائی چارہ اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی اس کے بارے میں بحث کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور لائک اور شیئر کر دیں۔ میں ہوں آپ کو پیارا ہوسٹ محمد اسد اجاز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔